ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. تو شاہ خوباں تو جانے جانا اے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا اے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا. اللہ کی غیرت میں ڈال رکھے ہیں تجھ پہ صدر کے 1000 پردے. دنیا میں لاکھوں دور بنتے جو دل بھی اٹھتا ہے حجاب تیرا. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جس جگہ نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں میں نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی.
وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بٹھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ واجب الاحترام قابل صد اعزاز و تکریم پروردہ آغوش ولایت حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب، خطیب جناب حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب، میرے دل کے بہت قریب، میرے بہت زیادہ عزیز حضرت مولانا حمزہ عمران صاحب، دیگر معزز علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور میری پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ تقریباً 28 یا 30 سال سے شاید میں جتنے میں شریک ہوں، کافی ساری حیرانگی بھی رہی، لیکن اتنے عرصے سے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا اس جلسے میں آنا رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کا جو مضمون ہے، یہ تو کسی مسلمان سے زندگی بھر نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سیرت کی ترویج، سیرت کی اچھے معنوں میں اچھے طریقے سے تشریح، اس کی تعبیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ، پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے، لڑکپن، جوانی، خدا کی شان یہ ہے کہ آپ کی عظمت میں بڑھاپا میرے ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کے ساتھ کافی ساری دیگر چیزیں لگی ہوتی ہیں، اور میں حضور کے بڑھاپے کا ذکر نہیں کرتا، وہ آپ بڑھاپا تھا ہی نہیں آپ کا، بڑھاپا پر بڑھاپے کی ظاہری حد و حال میں یہ ہوتا ہے کہ داڑھی سفید ہو جاتی ہے آدمی کی، اعضاء و جوارے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے صرف اور صرف 17 یا 18 بال سفید تھے، اور جب آپ رحلت فرما رہے تھے تو اس میں بھی آپ کی داڑھی مبارک پر زرد قسم کا نظام لگا ہوا تھا، میں بھی تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا جاؤں، حساب سمجھتے ہیں نا، میں نے بھی داڑھی کو قدر کیا ہوا تھا۔ جب تک آدمی کے چہرے کے حد و حال ٹھیک ہونا تو پھر یہ کام مزہ کرتا ہے، پھر یہ کام جب چہرے کے حد و حال لٹ جائے نا، یعنی شباب لٹ جائے، تو پھر یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ 40 سال کی جو عمر ہے نا، 40 سال تک سیاہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن 40 سال کے بعد سیاہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی جو رنگ ہے نا جی، سرخی مائل ہیں، زردی مائل ہیں، وہ کلر کر سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ آدمیوں کو خواہ مخواہ کا شوق ہوتا ہے، لیکن اب ماتھے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، ہاتھ رہے ہیں، پاؤں کانپ رہے ہیں،
اگر عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی زبان میں کہوں تو جیب کی خالی ہے. اب پھر یہ کام ٹھیک نہیں لگتا نا، پھر یہ کام ٹھیک. اللہ وہ ہمارے بزرگوں میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے. جب جیل سے رہائی ہوئی نا، جہاں رسول اللہ کا ذکر ضروری ہے نا، وہاں عشق رسول کا ذکر بھی ضروری ہے. وہاں عشق رسول کا ذکر بھی ضروری ہے. اور وہ عاشق بھی ایسا ویسا تو تھوڑا ہی تھا جس نے اپنی خطابت کے جوہر ایسے بہائے، ایسے دکھائے کہ عشاء پڑھ کر حضور کی سیرت کو شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، اور مجمع میں سے ایک آدمی بھی اٹھنے کا نام نہ لے. عشق رسالت کے بعد میں، ختم نبوت کے بعد میں ان کا ذکر کر کے چلو. بڑی جیلیں کاٹی. اکثر فرمایا کرتے تھے میری زندگی کا بہت سارا حصہ یا تو جیل میں گزرا ہے یا ریل میں گزرا ہے. جیل سے رہائی ہو رہی تھی، خیال آیا گھر جا رہا ہوں بڑے عرصے کے بعد، تو ذرا داڑھی کو رنگ کے چلا جاؤ، داڑھی کو کالی کر کے چلا جاؤ. گھر گئے تو ہماری اماں محترمہ نے، شاہ جی علیہ نے، اس شان سے ان کو کوئی پروٹوکول نہ دیا کہ جتنا ایک جوان خاوند کو دیا جاتا ہے، ایک شوہر کو دیا جاتا ہے. تو شاہ جی تو بڑے خوش مزاج تھے، کہنے لگی اللہ کی بندی تیری وجہ سے منہ بھی کالا کیا، تیری وجہ سے منہ بھی کالا کیا، اور تیری طرف سے پھر بھی مجھے کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ لوگوں تم دنیا میں جس کی وجہ سے آج منہ کالے کر رہے ہو، یہ کل تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. جس اولاد کی وجہ سے تم حرام کھا کے منہ کالا کرتے ہو، حرام کما کے منہ کالا کر رہے ہو، اس سے کل تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں آئے. تم اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ ختم نبوت کے عنوان کو بھی تھوڑا سا بیان کر دوں، کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے جس سٹیج پر پیری مریدی بھی چلی ہے، خطابت بھی چلی ہے، مجاہدانہ کام بھی ہوئے. کوئی بات ایسا نہیں ہے کہ یہاں رہ گیا ہو. تو ختم نبوت کی تحریک کو بھی تھوڑا سا پیش نظر رکھیں کہ کل 7 ستمبر ہے، سیرت کا حصہ ہے، کیونکہ امیر شریعت یاد آئے تو امیر شریعت کو جب بھی بیان کیا جائے گا تو امیر شریعت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت اور حضور کی سیرت لازم ملزوم ہے. آپ کو اللہ نے ایک فصاحت اور بلاغت کے دریا آپ کی زبان پر بہائے تھے. خطابت کی کے اندر جتنے بھی اسلوب بیان ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہاتھ پر بھی کھڑے رہتے تھے. جب جو بات کرنا چاہیں اس میں اس بات کو کمال تک پہنچا دیتے تھے. اب نبوت کا ذکر آیا، ختم نبوت کا ذکر آیا، تو ختم نبوت کو بیان کرتے کرتے امیر شریعت نے یوں اپنے دامن کو پکڑ لیا اور اپنی خطیبانہ انداز میں فرمانے لگے، اللہ نے اپنے دامن میں نبوت کے کوڑے رکھے اور باری باری وہ کوڑے نکال کے تقسیم کیے. فرمایا آدم یہ تم لے لو، ابراہیم آپ لے لیں، اسماعیل آپ لے لیں،
سلیمان آپ لے لیں، موسیٰ آپ لے لیں، عیسیٰ آپ لے لیں، اور فرمایا جب میرے نانا کی باری آئی، محمد عربی کی باری آئی، تو دامن جھاڑ کے فرمایا محمد یہ سب تم لے لو، یہ سب آپ لے لیں۔ اب فرمایا اللہ کے دامن میں کوئی نبوت کا قرہ باقی ہے ہی نہیں، تو یہ مرزا غامدی کہاں سے نبی ہوا؟ سبحان اللہ، یہ نبی کہاں سے ہوا؟ کوئی قرہ رکھا ہوتا تو اس کو دیا جاتا، تو دامن اللہ کا خالی ہو گیا، اور جو کچھ لٹنا تھا اللہ نے بعد اگر کسی پہ لٹایا تو اس ہستی کو محمد عربی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم اللہ کے نبی کو کیا سمجھتے ہو؟ موٹی بات بتاؤں، آپ یہ کہو ہم ایک خدا نہیں سمجھتے باقی سب کچھ سمجھتے، ایک اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کے بعد سب کچھ، بعد خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد اور کیا کہیں۔ آپ کی سیرت کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ آپ کی سیرت آپ کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتی، آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے کیسے شروع ہوتی ہے؟ آپ کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہانی کی بات نہیں کر رہا میں، یا کوئی ناول پڑھ کے بات سنا رہا ہوں، یہ سیرت ہے، سیرت، یہ حضور کی سیرت ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ کا کوئی تکفیری عمل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی پیدا ہوئی، طویل عرصے تک آپ نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا پڑھا میرے ساتھ۔ اگر اللہ کا پیغمبر اپنے نفس کی گارنٹی بیان نہیں کر رہا، اپنے نفس کی پاکیزگی کا ذکر نہیں کر رہا، تو ہم کس بات کے بولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کے بزرگوں کی اور لسٹوں میں وہاں تک کھڑا کر دیں کہ جی ہمارا نفس تو نفس زکیہ ہے اور ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم بڑے بزرگ ہو گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ حضرت آپ کو استادوں کی طرز میں پڑھے، کیونکہ حضرت بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ذوق جوان ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اور حضرت بھی اسی اسٹیج پر اسے پڑھا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہاں پہ مولانا اشرف علی صاحب کو ملایا گیا، مولانا اشرف علی صاحب آئے تو انہوں نے مالک کی طرح لگائی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایسے یہ طرح لگا کے آپ نے بہت نقصان کیا، طرح لگانی ہے جیسے لگاؤ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ شیخ القرآن کے درجے بلند فرمائے۔ اب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ مانگتے 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 مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر نے کہا کہ اے اللہ، میں تجھے اس نبی آخر الزمان کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں،
نبی آخر زمان کی آپ کی سیرت شروع ہو گئی نا، آپ کی سیرت شروع ہو گئی. کون بیان کر رہا ہے یہ؟ آدم علیہ السلام. اور کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھے میں تیرے اس محبوب پیغمبر کی عظمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مجھ سے راضی ہو جا. اللہ نے پوچھا آدم ابھی تو زمین بنائی جا رہی ہے، ابھی ہل چلنے ہیں، فضا بننی ہے، بڑا لمبا کام ہے یہ. ابھی تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ نبی آخر زمان بتانا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جس وقت میں جنت سے نکل رہا تھا نا، میں جنت سے نکل رہا تھا تو میں نے جنت کی پھولوں میں جب نگاہ ڈالی، اس کی ڈالی ڈالی کو محمد لکھا ہوا تھا. اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی ہستی آنے والی ہے جس وجہ سے یہ سارا چمن سجایا گیا ہے. تو یا اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ پیش کرتا ہوں. یہ سیرت کب شروع ہوئی؟ ابھی چیز کی دنیا میں نہیں آئے، ابھی آدم کی اولاد نہیں چلی. تو اس محبوب ہستی کا ذکر اللہ نے آپ کی سیرت کو بہت پہلے سے شروع کیا. آگے چلیں. آپ کی سیرت آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گئی. یمن کا بادشاہ ہے، اس کو طبہ کہتے ہیں. مصر کا بادشاہ ہے، اس کو فرعون کہتے ہیں. یہ فرعون کوئی ایک آدمی نہیں ہے، یہ طبہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک تہذیب ہے، کلچر ہے. ایک کیا ہے؟ کلچر. اور ان بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، بادشاہوں کے مزاج میں ہمیشہ سے تکبر رہا ہے، بڑائی رہی ہے. شاید ہی کوئی بادشاہوں میں کوئی ایسے لوگ گزرے ہوں جن کے اندر اللہ نے تواضع اور عاجزی ان کی ساری بہت کم لوگوں میں رکھی ہے. اکثر اپنے عہدے میں بہت ہی گڑبڑ رہے. اب یہ جو طبہ یمن ہے، یمن کا بادشاہ، یہ شہروں کو، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی نا، تو آج کل میں خطیب بنا ہوا ہوں. میری مریدی والے بیان میں آج کل کم کرتا ہوں کہ میں سیرت کا عنوان بیان کرتا ہوں تو اس میں جذبات آ جاتے ہیں، اپنی جان پہ سمجھتا نہیں ہوں. تو جب داد سامنے آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ساتھی کو میری بات سمجھ آئی ہے. یمن کا بادشاہ شہروں کو روندتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچتا ہے. اب مدینہ منورہ کا نام مدینہ نہیں اس وقت اس کا نام یثرب ہے. یہاں جب پہنچتا ہے، چلے تھوڑا ختم کریں، میری بات سمجھیں. جب وہاں پہنچتا ہے نا، بادل آ جاتے ہیں، اندھیرا آ جاتا ہے، دن کے وقت سیاہی چھا جاتی ہے. بادشاہ کے ساتھ جو عالم ہے نا، راہب، ساجد بڑی گل سنے ہوں، جو راہب ساتھ ہے، وہ کہنے لگا کہ اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، آپ اس شہر کے فاتح نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر اللہ نے اپنے نبی آخر زمان کو لانا ہے، اور جس شہر میں اللہ کے نبی آ جائے اس شہر کا فاتح کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کی عظمت کے خلاف ہے. تو آپ مہربانی فرمائیں، یہاں کوئی بھی کسی قسم کا منصوبہ جو ہے اس کو آپ طرف فرما دیں.
یمن کے بادشاہ کی قسمت جاگی. آپ سے کوئی پوچھے کہ کوئی ایسی ہستی بھی دنیا میں آئی ہے کہ جس کی پیدائش سے پہلے اس پر ایمان لانے والے ہوں، اس پر ایمان لانے والے ہوں. یمن کا بادشاہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میرا اللہ گواہ رہنا، میں اس محبوب پیغمبر پر ایمان لاتا ہوں. اور بات ایمان کا ختم نہیں، اگر وہ میری زندگی میں آ گئے تو میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے اپنے نوکروں میں دیکھیں گے، اپنے غلاموں میں دیکھیں گے. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں اس شہر کے اندر آپ کے لیے گھر بنا کے جا رہا ہوں، وہ گھر میری طرف سے آپ کو توبہ ہے. کیونکہ مجھے میرے راہب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، زندگی کا بڑا وقت گزاریں گے، لیکن قوم آپ کو تنگ کرے گی، پریشان کرے گی. پھر آپ کو اللہ اس شہر میں لائیں گے اور یہ شہر آپ کا حرم ہوگا.